اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اولئک هم المفلحون۔ صلوات محمد پروردگار کا حکم ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، اور یہ حکم کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر دور کے لیے ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہونا چاہیے، تمہارے درمیان ایسے لوگ ہمیشہ ہونا چاہیے، کتنے ہوں یہ نہیں بتاتا، اور جب وہ گنتی نہ بتائے تو پھر جو کام بتائے اس کام کے انجام دینے کے لیے جتنی گنتی کی ضرورت ہو اتنی گنتی پوری کرنا قوم کا واجب کفائی بن جاتا ہے۔ اللہ اگر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر علاقے سے، ہر حصے سے، ہر فرقے، ہر گروہ سے کچھ لوگ ایسے نکلیں جو جا کے دین سیکھیں، دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کریں، یعنی آج کی ہماری زبان میں مولانا بنے۔ مولانا اب تو خیر میں نے شاید غلط کہہ دیا، اب تو مولانا ہر ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بھی بول لینے والے کو کہا جانے لگا ہے، لیکن مولانا سے مراد ہمارے معاشرے میں ہند و پاکستان کے وہ لیا جاتا تھا جس نے کسی عربی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہو۔ عربی مدرسہ بھی ہم جو کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، موضوع عربی نہیں ہے، موضوع ہے دینی مدرسہ، اور وہ مدرسہ جو بچوں کے لیے نہ ہو، وہ مدرسہ جو حوزوی تعلیم دیتا ہو۔ ہر فرقے سے، ہر گروہ سے، ہر علاقے سے، ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے اتنے لوگ نکلیں جو جا کے دین سیکھیں، اور سیکھ کے آئیں تو کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، آ کے جہاں سے نکل کے گئے تھے وہیں واپس آئیں، اور وہاں واپس آ کے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے، آخرت سے، جہنم سے ڈرائیں۔ اب اللہ نے یہاں اتنا کہہ دیا کہ جہاں تم اپنے خاندان، نسل، فیملی
سے پڑھے لکھے لوگ پیدا کرتے ہو تو دیکھتے ہو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، اسی طرح سے تم کو عالم بھی پیدا کرتے رہنا چاہیے، جو دین کی سمجھ رکھتا ہو وہ عالم، اور اتنے پیدا کرنا ہوں گے جتنے سے قوم کی ضرورت پوری ہو جائے، اور جب تک قوم کی ضرورت پوری ہونے بھر تعداد نہ ہو جائے اس وقت تک پوری قوم پر واجب کفائی ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ واجب کفائی کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ واجب سب پہ کرے اللہ، لیکن کچھ لوگ ادا کر لیں تو باقی سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت مشہور مثال نماز میت ہے، غسل ہے، کفن ہے، کہ کوئی مومن دنیا سے رخصت ہو، مسلمان دنیا سے چلا جائے تو جس کو خبر ہو سب پہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے میرے علاقے کا نہ ہو، میرے مذہب کا نہ ہو، میرے خاندان کا نہ ہو، بس مسلم ہے تو مجھ پر واجب ہو گیا کہ اسے دفن کرنا ہے، غسل دینا ہے، کفن دینا ہے۔ اب اگر کوئی اس فریضے کو انجام دے دے تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، کوئی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تعلیم کو چونکہ پیسے سے، ملازمت سے جوڑ دیا گیا ہے، لہذا ہم انتخاب کرتے ہیں کہ کون سی تعلیم میں اپنے بچے کو بھیجیں کہ زیادہ پیسہ کمائے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے انتخاب پہ جو فیلڈ چاہو منتخب کرو، مگر اگر اللہ کی سنتے ہو تو تمہارے خاندانوں سے، علاقوں سے، ہر جگہ سے ایسے افراد نکلتے رہنا چاہیے جو مدارس میں جا کے دین سمجھیں اور اس کے بعد واپس آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں۔ میں نے یہ واجب کفائی کی بنیاد پہ بات کہی تھی چھوٹی سی، کہ ہم ان واجبات سے بے خبر اور بے متوجہ نہیں ہیں جس کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ جب قوم کو عالم کی ضرورت ہے اور وہ عالم جو واقعی عالم ہو نہ ملے گا تو پھر نقلی مال سپلائی ہونے لگے گا، اور اس وقت وہی صورتحال ہے کہ وہ تعداد نہیں ہے ان علم والوں کی جو قوم کی ضرورت کو پورا کریں، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ لباس علم میں آ کے ممبر پہ بیٹھ کے مولانا بن کے، اور لوگ بھی ان کو مولانا سمجھنے لگتے ہیں اور پھر ان سے دین سیکھنے لگتے ہیں اور وہیں سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے احکام سے جہاں ہم بے توجہی کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہم کو پہنچے گا۔ یہ دوسری مثال جو جس آیت کو پڑھ کے میں نے وہ گفتگو آپ کے سامنے کی، یہ اس کی دوسری مثال ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تم لوگوں کے درمیان سب طرح کے لوگ ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ انجینئر ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، کچھ سیاست میں ہیں، تمہاری زندگی ہے، چل رہی ہے، چلاؤ، اور جو تمہیں ٹھیک لگتا اپنے لیے کرو، حرام پہ نہ جانا، تمہیں اختیار ہے۔ لیکن یہ سب کر کے بھی اللہ کہتا ہے تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جن کا کام یہ ہو کہ وہ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، جن کا کام ہی بھلائی اور اچھائی کی طرف بلانا ہو، جن کا کام ہی دعوت ہو دین کی طرف، اور خیر کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ دو کام اور کریں۔ ایک کام یہ کریں کہ جہاں انہیں یہ دکھائی دے کہ یہاں نیکیاں گھٹ رہی ہیں وہاں نیکیوں کے انجام دینے پر زور دیں، اور جہاں دیکھیں کہ گناہ بڑھ رہے ہیں وہاں ان گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں انجمنیں بنتی ہیں، ہمارے ہاں ادارے بنتے ہیں، ان کے غراض و مقاصد ہوتے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ کبھی اس آیہ کریمہ میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس اعتبار سے ہمارے ہاں کوئی انجمن بنی، کوئی کمیونٹی ایسی وجود میں آئی، کوئی سینٹر ایسا کھولا گیا کہ جو انہی فرائض کے انجام دینے کے لیے کھولا گیا ہو، کہ جہاں صرف خیر کی طرف دعوت دینے کے ذریعے اپنائے جائیں اور امر بالمعروف کیا جائے اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ خیر کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ وہ سارے تینوں فریضے وہ ہیں جن کے انجام دینے کے مختلف طریقے ہیں۔
یہ کام ممبروں سے ہوگا، یہ کام تقریروں سے ہوگا، یہ کام شاعری کے ذریعے ہوگا، یہ کام مقالہ لکھ کے ہوگا، یہ کام کتابیں چھاپ کے ہوگا، کی طرف بلایا جانا، نیکیوں کی راہ دکھانا، برائیوں سے روکنا، یہ کام کانفرنسوں کے ذریعے ہوگا، یہ کام سیمینارز کے ذریعے ہوگا، یہ کام در در گھر گھر جا کے ہوگا کہ انہیں سمجھایا جائے کہ آپ خیر کی طرف آئیں، خیر کیا ہے اور آپ اس سے کہاں محروم ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ اللہ نے قرار دیا ہے، اور ہم من حیث القوم اس فریضے سے غافل ہیں۔ ہماری ڈیوٹیز میں ہے، یہ ہماری انجمنیں بنتی ہیں۔ میں انہی سے عرض کروں گا کہ آپ انجمن ماتمی بناتے ہیں، آپ کی مشغولیت سال میں ایام اعیاد میں نوحہ خوانی اور ان چیزوں میں ہو جاتی ہے، باقی سال تو تقریباً خالی رہتے ہیں۔ تو اپنے سال بھر کے اہداف و اغراض میں اور اپنے سال بھر کے کاموں میں کیوں نہ اس فریضے کو شامل کر لیں کہ ہم اپنی انجمن کے ذریعے ایام اعیاد کے علاوہ یہ کام کریں گے کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو امر بالمعروف کریں گے، لوگوں کو نہی عن المنکر کریں گے، اس کے لیے جو وسائل ہوں ان کو فراہم کریں۔ جہاں انجمن کہے کہ ہم کیسے کریں، ہم تو خالی نوحہ پڑھتے ہیں، ہم کوئی مولانا ہیں۔ دیکھیں آپ پہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ خالی مولانا پہ، سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ مولانا نہیں ہیں، آپ کے پاس ایک گروپ ہے، ممبران ہیں، آپ عالم کو بلائیں، آپ واعظ کو بلائیں، آپ ذکر کرنے والوں کو بلائیں، آپ شاعر جو تبلیغ کرتا ہے اس کی شاعری سنوائیں، جو ممکن ہو سال بھر یہ کام کریں۔ اس لیے کہ ہم سب کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی، خالی مولوی کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ بس وہی آئے اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، اور وہی آئے اور اچھے کاموں کی طرف ملتفت کرے، اور وہی آئے اور گناہوں سے لوگوں کو روکے۔ اور یہ سمجھ لیے کہ جو یہ کام کرے گا کہ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکیوں کی راہ دکھانا، لوگوں کو برائی اور گناہ سے بچانا، اللہ کہتا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں بس کہ جو کامیاب ہوں گے، فلاح تک پہنچیں گے، نجات تک پہنچیں گے، آخرت کی۔ عربی کے دو لفظ ہیں، ایک ہے فوز، ایک ہے فلاح۔ کبھی کبھی میں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو علمی دنیا پڑھنے کی ملتی ہیں، شاید مومنین کرام کے لیے اتنی فائدہ مند نہ ہو، لیکن میں نقل کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اولئک ھم الفائزون بھی آیا ہے، قرآن مجید میں اولئک ھم المفلحون بھی آیا ہے۔ اردو میں دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، فائزون کامیاب، مفلحون کامیاب، مگر فائز اور مفلح، فائزون اور مفلحون کے درمیان ایک فرق ہے۔ ہم زندگی بھر کوئی نہ کوئی ہمارا زندگی کا ایک ہدف ہے، چلا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ہمیں کرنا ہوتے ہیں، دن بھر کرتے ہیں۔ ایک زندگی کا بڑا ہدف آدمی بناتا ہے، آخرت فی الحال نہیں کہہ رہا میں، اسی دنیا میں ہدف بناتا ہے کہ میرا ہدف یہ ہے کہ میں ایک لڑکیوں کے لیے کالج کھولوں جہاں دین کے ماحول اور حجاب کے ساتھ ہماری بچیاں اعلیٰ ترین ایجوکیشن تک جا سکیں، ڈاکٹر بن سکیں، دوسری ضرورتوں کو قوم کی پوری کر سکیں، اور ان کے حجاب کا بھی انتظام رہے، ان کے دین کا بھی حفاظت ہوتی رہے، اور ان کو نامحرموں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا نہ پڑے، جو ہماری قوم کی واقعی بہت بڑی ضرورت ہے۔ صرف کالج نہیں بلکہ ہمارے لیے ضرورت ہے لڑکیوں کی یونیورسٹی کھولنے کی۔ اتنی بڑی قوم ہے ہمارے پاس، تھوڑے سے جو کالج ہیں وہ بھی لڑکوں کے ہیں، لڑکیوں کا ہے نہیں۔ پہلی ضرورت ہے کہ عورتوں کی اور بچیوں کی تعلیم کے لیے ہم خالص لڑکیوں کے لیے دینی ماحول میں تربیت کے ساتھ اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کریں۔ تو خیر، اب ہم نے ایک ہدف بنایا، ہمیں لڑکیوں کے کالج کھولنا ہے۔ اب اس کے لیے بہت سے کام ہیں۔ سب سے پہلا کام زمین لینا، اس کے بعد مثلا نظام بنانا، عمارت بنانا، اس کے بعد ٹیچرز فراہم کرنا، مختلف کام ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہے ہیں۔ ہمارا آخری ہدف کیا ہے کہ کالج کھل جائے، بچیاں پڑھنے لگیں، لیکن اس آخری ہدف سے پہلے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی مدد ہوئی، مومنین کے تعاون سے زمین خرید لی، تو ہم کامیاب ہو گئے زمین خریدنے میں۔ اب جو یہ کامیاب ہے، اس کامیابی کو فوز کہا جائے گا، مفلحون میں شامل نہیں ہوگا۔ یعنی جب آدمی کسی چیز کے پانے کے لیے چلے،
اسے پالے تو وہ ہے فوز اور کامیابی، لیکن درمیانی کامیابی۔ توجہ دیں، دنیا میں آدمی کامیاب ناکام چلتا رہتا ہے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ دنیا میں بھی ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی کامیاب اور ناکام ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے سوچ کے مالک کی بارگاہ میں پرخلوص نماز پڑھیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دماغ ادھر اڑ گیا اور ناکام ہو گئے کہ وہ نہ کر پائے جو کرنا چاہتے تھے۔ تو کامیابی ناکامی وقتی چلتی رہتی۔ فائزون وہ لوگ ہیں جو وقتی کامیابی حاصل کر لیں، جو چھوٹا نیم بنایا تھا وہ کر لیا، لیکن مفلحون وہ ہیں جو اس کامیابی کے سفر میں جو ان کا آخری منزل ہے وہاں کامیاب ہوں۔ یعنی فائزون میں شامل ہونا دنیا کی کامیابی بھی ہو سکتا ہے، آخرت کی بھی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن مفلحون میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فائنلی آخرت کی منزلوں میں کامیاب ہو جانے والا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے تھوڑی سی آیت کے بارے میں چاہے گفتگو کر لوں، باقی روزانہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے، ہمارا عنوان کلام کیا ہے؟ ہماری گفتگو کو عنوان یہ ہے کہ پروردگار کی طرف سے اتنے عظیم اہتمام اور انتظام ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، ہمارے اس سارے اہتمام و انتظام کے باوجود ہمارا بگاڑ کیوں نہیں جاتا؟ ہماری کمیاں، ہمارے زندگی کے نقائص، ہمارے دین سے دوری، ہماری اخلاق کی خرابی، یہ ہم سے کیوں نہیں جاتی؟ کبھی کسی کا عقیدہ خطا بگڑ جاتا ہے، کبھی کسی کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے اعمال درست نہیں رہتے، اور اجتماعی سطح پر پورے معاشرے میں بھی ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر بہت سے بگاڑ کا شکار ہے۔ ہمارے درمیان بگاڑ نہیں ہے تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہماری بیٹیاں بغیر شادی کے رہ جاتی ہیں۔ اسلام نے تو شادی کو آسان ترین کام بنایا، بگاڑ کے علاوہ کچھ ہے؟ اور یہ پورے معاشرے کا بگاڑ ہے۔ کیا یہ بگاڑ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں رشتے بہت جلدی ٹوٹنے لگے؟ تو پہلے نہیں تھا، اب آ گیا، یعنی بگاڑ گھٹنے کے بجائے بڑھ گیا ہے۔ کیا یہ بگاڑ نہیں ہے کہ اسلام جہالت کا دشمن ہے، اور ہمارے ہاں جہالت زیادہ دکھائی دیتی ہے، علم کم دکھائی دیتا ہے، اور جہاں علم آ جاتا ہے وہاں کہیں کہیں جہالت چلی بھی جائے تو جاہلیت نہیں ہٹتی وہاں سے۔ جہالت اور جاہلیت کا فرق تو مجلسی مجمع زمانے سے سنتا آ رہا ہے۔ تو آخر یہ بگاڑ جو ہے کیوں نہیں ہٹتا، جبکہ اللہ نے اس کے لیے اتنا اہتمام و انتظام کیا، 1,24,000 نبی بھیجے، اس کے بعد ائمہ ہیں، پھر علماء ہیں، فقہاء ہیں، اور اس نے خالی تھیوری نہیں دی، اس نے اس انتظام میں خالی کتاب نہیں نازل کی، خالی بک نہیں پکڑا دی کہ آدمی کرے کیسے، اتنی بڑی تعداد بھیج دی جو اس نظام دین پہ عمل کر کر کے دکھائیں کہ آدمی کے لیے کوئی گنجائش عذر کرنے کی باقی نہ رہ جائے۔ سیرت معصومین ہے، سیرت اصحاب معصومین ہے، سیرت علماء و فقہاء ہے، جہاں سے چاہیں ہم دین کو سیکھ سکتے ہیں، مگر ان ساری سیرتوں کے ہوتے ہوئے ہمارا بگاڑ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ اور میں نے 2-3 دن پہلے جملہ کہا تھا، کچھ نہ ہوتا، صرف کربلا ہوتی تو بھی ہمارے ٹھیک کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں اس وقت تذکرے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اہتمام اور اس کے مقابلے میں ہمارا بگاڑ، نمونے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ شاید یہ نمونے ہمارے اندر کچھ اصلاح پیدا کر سکیں۔ مذہب نے جن چیزوں کے بارے میں ہم کو بہت متوجہ کیا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا خیال کر کے جینا۔ یہ نہیں کہ بس آپ اپنی خود غرضی کی زندگی بسر کریں، ہمارے اوپر دوسروں کے معاملات پر متوجہ رہنے کا ذمہ داری رکھی گئی، اور اس پر بہت مذہب نے زور دیا۔ میں نے مخلوق کہا ہے، خالی انسان نہیں۔ اگر میں انسان کہوں تو اس کا مطلب خالی نکلے گا کہ اور مخلوق خدا کی طرف سے ہم سے جو چاہیں جیسی چاہیں برتاؤ کر لیں، نہ، مذہب نے
ہمارے اوپر ہم کو جن چیزوں کی طرف بہت متوجہ کیا اور معصومین نے اپنے عمل سے اور اپنی سیرت سے بہت متوجہ کیا ہے، وہ ہے دوسروں کا خیال کر کے جینا، خاص کر کے کمزور کا خیال کر کے جینا۔ مگر ہم سے کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں بے حساب کوتاہی اس سلسلے میں ہے۔ ہم اپنے حساب سے زندگی بسر کرتے ہیں، موٹر سائیکل ٹیڑھی کھڑی کریں تو کتنے لوگ اذیت اٹھائیں گے ہمیں خیال نہیں آتا۔ ہم نماز پڑھنے چپل کچھ، میں چھوٹی زندگی کی مثالیں دیتا ہوں جو ہمارے اجتماعی شعور کو بیان کرتی ہے۔ مسجد میں چپل اتار کے جائیں تو کتنے لوگوں کی چپلوں کو کچل دیں ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ تبرک لینے کے لیے جلدی کریں کہ ہم پہلے نکل جائیں تو کتنے لوگوں کو دھکا دے دیں، کتنوں کے کپڑے پھٹ جائیں ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا۔ یہ سب حقائق پورے معاشرے میں ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ہم سب اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں اس کو بار بار اپنے جوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مذہب دوسروں کا خیال کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر مجھے نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہاں میرے کھڑے ہونے سے آنے جانے والوں کے راستے میں رکاوٹ آئے گی تو میں وہاں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اجازت نہیں ہے۔ تو جب میں نماز جیسی عبادت بھی کسی دوسرے کو زحمت دے کے، وہ شرط نہیں ہے کہ وہ جو دوسرا ہے وہ شیعہ ہو اور وہ مذہب اہل بیت کے ماننے والا ہو کہ مسلمان ہو، نہ، وہ کوئی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، انسان ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے راستہ ملے، یہ راستہ اس کا حق ہے اس پر چلنا۔ میں یہاں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے یہاں شان بن گئی راستے روک کے نماز پڑھنا، اظہار طاقت کا ہوتا اس کے ذریعے۔ مجھے معلوم ہے یہ باتیں بہت تلخ لگیں گی۔ جب ہم نماز راستہ روک کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر دوسری عبادتیں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مجلسیں راستہ روک کے کریں؟ الا یہ کہ مثلاً ایسی گلی، ایسا کوچہ، ایسی سڑک جہاں سب ہمارے جیسے ہیں، وہ سب راضی ہیں کہ یہ راستہ روک لو۔ ہمارے ہاں بے حسی کا یہ عالم ہے کہ شادیاں راستہ روک کے کی جاتی ہیں۔ بارات لے کے چلے ہیں تو پیچھے چاہے ایمرجنسی میں ایمبولینس میں مرتا ہوا ہارٹ اٹیک کا شکار آدمی ہو، مر جائے، مگر ان کی شان کے خلاف ایک راستہ دے دیں۔ پورے معاشرے پہ یہ سب چیزیں طاری اور ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کرے کہ مزاج بدلا ہو اور بدلے، اور میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، بات لوگوں کو ناگوار بھی گزرتی ہوگی کہ ہم نے جلوس نکالا تو ہم اکثر تھوڑا پہلے تک جلوسوں میں ہم جو اپنے ملک میں شامل ہوئے، ادھر عرصے سے چونکہ ملک سے باہر رہے نہیں آئے، ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا تھا کہ دو چار دبنگ قسم کے لوگ چلا کرتے ہیں کہ جدھر سے جلوس گزر رہا ادھر سے کوئی گزرنے نہ پائے، ادھر جاؤ، ادھر کہاں آ رہے ہو؟ کیا مزاج مذہب یہی ہے؟ کیا حسین یہی پسند کرتے ہیں؟ کیا حسین یہ پسند کرتے ہیں تم لوگوں کا راستہ روک کے ہمارے نام پہ جلوس نکالو؟ مجھے معلوم ہے اس پہ نہ جانے کیا کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن کہنے کے ڈر سے سچائی کب تک نہ کہی جائے۔ اور دنیا میں حسین والوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اپنے مزاج میں بدلا ہے۔ جو مہذب ملک کہلاتے ہیں، ہم زیادہ مہذب ملک ہیں نہیں ایسے، لیکن ان میں آپ جا کے دیکھیں وہ بھی جلوس نکالتے ہیں۔ آدھا راستہ چوتھائی راستہ بند کیا، رسی کھینچی، آنے جانے والوں کا ٹریفک کا انتظام کیا، اور اگر کوئی ادھر سے آ گیا گزرنے کے لیے تو اس کی مدد کرتے ہیں کراس کر کے، ڈر رہا جلوس کو پار کر کے جاتے، اس کی باقاعدہ مدد کر کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حسین کے نام پہ جلوس نکالیں، ادھر سے نہ ادھر نہ جاؤ، ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار، ایک رویہ یہ اور ایک رویہ آئیے ادھر سے گزر جائیے، آئیے میں آپ کو نکالے دیتا ہوں، ایک رویہ یہ، ان میں سے کون سا رویہ اس آدمی کو حسین سے نزدیک لائے گا، کون سے دور لے جائے گا؟ آپ کا جلوس لوگوں کو کھینچ کے لانے کے لیے نکالا گیا تھا یا لوگوں کو بھگانے کے لیے؟ اور ائمہ نے تو یہی کہا رہا تھا کہ جرو الینا کل مودہ، ساری محبتیں ہماری طرف کھینچ کے لاؤ۔ تو اب جلوس نکالو تو ایسا کچھ عمل ہونا چاہیے تمہارا کہ جو حسین کو نہیں جانتا تھا اب وہ تمہارے ذریعے حسین کو پہچانے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، بیمار کی مدد کر رہے ہیں، کمزور کا سہارا دے رہے ہیں، حسین کے نام پہ شربت پانی چائے پلا رہے ہیں۔ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو جن کو یہ مانتے ہیں وہ کتنے اچھے رہے ہوں۔ اور خدا نہ خواستہ ہمارا رویہ ایسا ہوا، دیکھیے میں
بات تجزیہ بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ہمارے ماضی جو گزرا ہے اس میں ہم رہے ہیں حکومتوں میں، زمیندار، نواب، ٹھاکر، سادات کرام بھی ٹھاکر کہلاتے تھے، حاکم، اور حاکم کے اندر جو سب چیزیں ہوتی ہیں وہی ہمارے یہاں بھی آئی تھیں، زور، زبردستی، طاقت کا استعمال، شان کا مظاہرہ۔ اب پورا علاقہ ملکیت ہے، راجا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب آپ کی ملکیت ہے، اور جو لوگ اس پہ کھیتی کر رہے ہیں، مکان بنائے ہیں، دکان لگاتے ہیں، سب آپ کو اس کا ٹیکس دیتے ہیں، اسی کی کمائی تو چل رہا۔ تو وہ اس وقت ملکیت ان کی ہوتی تھی، تو مالک کی کیفیت تھی، اس راستے سے نکلے گا جلوس ہمارا، ٹھیک ہے صاحب نکلے گا، درخت آ رہا ہے کاٹ دو، صاحب کاٹ دیا جائے گا۔ تو وہ جو ماضی میں طریقہ تھا وہ اس وقت کا تھا جب ہمارے پاس طاقت تھی، اور وہ بھی صحیح طریقہ نہیں تھا، مذہب کا بتایا ہرگز نہیں۔ کسی کے درخت کی شاخ کاٹ کے علم گزارنا کوئی شان نہیں ہے، کسی کے درخت کے کنارے سے علم لے کے چلا جانا یہ اصل میں کربلا کی پہچان بناتا ہے، کہ ہم دوسروں کو ستانے والے نہیں ہیں، ہم دوسروں کا خیال رکھ کے زندگی بسر کرنے کے عادی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مذہب ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، اہتمام کرتا ہے، اور ہمارے ہاں اتنا اس کے بگاڑ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ایک مسئلہ ہے دوسروں کا خیال رکھ کے جینے کا مسئلہ۔ مذہب اس سلسلے میں ہمیں کتنی ہدایتیں دیتا ہے، انسانوں کی بات تو بات کی ہے، جانوروں تک کے سلسلے میں مذہب کتنا متوجہ کرتا ہم کو۔ مجھے اکثر میں تذکرے کرتا رہتا ہوں ایسی چیزوں کے، تاکہ ہمارے نوجوانوں تک یہ پیغامات بھی پہنچے۔ اکثر دو آدمی جانے والے آمنے سامنے آتے ہیں تو کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ایک بلا ہے ہمارے ہاں۔ کار ادھر سے گزری، کار ادھر سے، ہم دونوں دوست ہیں اور دونوں اپنے علاقے کے مضبوط لوگ ہیں، کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، اب پیچھے بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، جو پہچانتے ہیں دب کے کھڑے ہیں، جو جانتا نہیں ہے ذرا اگر اس نے ہاتھ بجا دیا تو ایسا گھورا کہ اس کی روح ہی قبض ہو جائے۔ راستہ روک کے باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ اس کو دین کہیں راضی نہیں۔ معصوم کے دور میں دو لوگ، امام کی سیرت ہے مجھے یاد نہیں رہ گیا، بظاہر پانچویں امام کی ہے، دو لوگ آ رہے تھے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے جا رہا تھا، اونٹ یا گھوڑے پہ سوار تھے، ادھر سے آ رہے تھے، ملاقات ہوئی، رک گئے، رک کے باتیں کرنے لگے، اور اونٹوں پہ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے تو امام نے فرمایا کہ سنو، یہ اونٹ بیٹھ کے راستہ طے کرنے کے لیے ہے، اب تم جب کھڑے ہو تو تمہیں باتیں کرنا ہے تو نیچے اتر کے باتیں کرو، ان کی پیٹھ پہ بیٹھ کے باتیں نہ کرو، یہ اس لیے نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے میسج پہنچ جائے کہ کتنا دوسروں کا خیال رکھ کے جینے کا سلیقہ ہم کو سکھایا گیا ہے۔ معصومین کی سیرت ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ میں نے سال دو سال پہلے ہی روایت پڑھی تھی اور میں اسے پڑھ چکا ہوں، لیکن اب بات آئی ہے تو پیغام پہنچانے کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ائمہ میں سے کسی، میں نے عرض کیا کہ میری میموری کمزور ہو گئی، بہت چیزیں میں پرفیکٹ یاد نہیں لا پاتا، تو میں وہاں سے اپنے کو بچا کے نکلتا ہوں۔ امام کا ارشاد ہے، کسی کا کی سیرت کا نمونہ ہے، کس امام کا مجھے یاد نہیں۔ اور ایک بات میں اکثر اپنی مدد کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ معصوم سے مربوط کوئی جملہ، کوئی روایت، کوئی حدیث اگر ہمیں یقین ہو کہ امام کا ارشاد ہم نے پڑھا تھا نام، اور ہم نام بھول گئے، اب ہمیں نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ نام یاد نہیں تو کیسے بتائیں کس نے کہا۔ امام نے فرمایا، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی نے کہا ہو تم کو اس کا یقین ہو اور یہ یاد نہ ہو کہ ہم میں سے کس نے کہا ہے، تو تم کہہ سکتے ہو قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں رسول اللہ کی بات دہراتے ہیں۔ اس میں اتنا بے چین بھی نہیں ہوتا، البتہ آپ سے دعا کی گزارش کر چکا ہوں۔ میرے عزیزوں، حج کا سفر ہے، امام کے چاہنے والے ساتھ ہیں، ان میں ایک حیثیت والا اور دل والا بھی ہے۔ اس نے یہ طے کیا ہے کہ راستے بھر ان حجاج کی خدمت کریں گے، اور اب وہ ساتھ میں بھیڑیں، بکریاں، اونٹ جو کچھ لے کے آیا وہ کاٹ کاٹ کے کھلا رہا، اور حجاج جو ساتھ میں وہ کھا رہے ہیں، ظاہر ہے سبھی خوش ہیں۔ لیکن امام نے اسے بلایا اور اس کے بعد اس سے بلا کے کہا کہ بھائی
یہ جو تو اس طرح سے روز بھیڑیں بکریاں اونٹ کاٹ کاٹ کھلا رہا ہے، اسے ذرا روک۔ اس نے کہا مولا کیا ہوا، اس میں کیا، میں واقعاً صرف اللہ کے لیے ان کی محبت میں، کہ مومنین ہیں ان کی محبت میں اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، اور میرا کوئی ہدف نہیں۔ امام نے کہا نہیں سوچ، اب میں واقعہ اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا سوچو، تمہیں اللہ نے اتنا دیا، تمہارے پاس فراوان نہیں ہے، تم کھلا رہے ہو، تمہارے پاس ہے کھلا رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہی بیچ میں کوئی ایسا بھی ہو جس کے پاس نہ ہو، اور وہ بھی چاہتا ہو کہ تمہاری طرح کھلائے، تو تمہیں کھلاتا دیکھ کے، میں اپنی زبان بول رہا ہوں، کہ اس کا دل مسوسے گا، اسے ذرا سی اذیت سی ہوگی کہ مجھے محروم رکھا اللہ نے، میرے پاس ہوتا تو میں بھی کھلاتا۔ تو تمہیں یہ بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارے اس عمل سے دوسروں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ ایک بہترین اچھا عمل تھا حاجیوں کو کی خدمت کرنا، کھلانا، مگر وہاں بھی امام نے کہا کہ ان باریکیوں کی طرف بھی متوجہ رہو۔ اتنے نفیس ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں، پھر بھی ہم توجہ نہیں دیتے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جوتے چپل کو چلتے ہوئے ایک کیفیت میں، اس کے سلسلے میں بھی سیرت علماء آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ میں نے پڑھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نجف میں جب درس کہتے تھے، تو جس مسجد میں درس کہتے تھے جہاں نماز پڑھاتے تھے ظہر کی، مسجد ہندی اس کا نام تھا شاید، بازار میں تھی۔ ایک دن ذرا سی تاخیر ہوئی ان کو آنے میں، نمازی ان سے پہلے کافی تعداد میں آ چکے تھے۔ آئے تو جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں وہاں وہ جگہ بھری ہوئی تھی۔ اب جانے والے کو اگر مسجد تک پہنچنا ہے تو ان جوتوں پہ پیر رکھتے ہوئے جائے۔ ہم آپ زیادہ سے زیادہ احترام کریں گے کہ بھئی کچھ پیر تو جوتے اتار لیں کہ انہیں نہ کچھ لے، لیکن پیر رکھتے ہوئے چلے جائیں گے، جوتوں سے نہیں گزرے گا، بہت خیال آ جائے گا۔ جوتے ہاتھ میں لے لیا، آپ کو چلتے ہوئے چلے گئے۔ تو جوتے چپل دیکھ کے لوگوں کو امام خمینی واپس جانے لگے، تو کسی نے دیکھ لیا کہ حضور کیا بات، کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کہا کیسے جاؤں، راستہ ہی نہیں ہے۔ کہ کیا ہوا، یہ جوتے چپل پڑے ہوئے ہیں، میں ان کو کچل کے نہیں جاؤں گا۔ چلیے اچھا کچل کے نہیں جائیں گے، کوئی بات نہیں، سنیے یہ ہے مزاج اسلام۔ کہا ہم کچل کے نہیں جائیں گے۔ کہا حضور ہم ہٹائے دیتے ہیں، دائیں بائیں کر کے رکھے دیتے ہیں، آپ نکل جائیے۔ کہا نہیں، جہاں جو چھوڑ کے گیا ہے وہاں سے ہٹانے پہ وہ راضی ہے کیا کہ تم ہٹا دو گے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ جو سیرتوں میں آتا ہے تو یہ شکل اختیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جو اسلام ہمیں یہ سب سکھا رہا ہے، اس اسلام کے دعوے دار ہو کے ہم کیوں وہاں کھڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا لحاظ کرنا بھول گئے ہیں؟ نہ بچوں کی کمزوری کا خیال ہمارے پاس رہے، بس ہمارے پاس کوئی پاور آ گیا، پیسے کا آ گیا، بدن کی طاقت کا آ گیا، خاندان کا آ گیا، اور نہیں بھی آیا تو زبان کا پاور ہی بہت ہے۔ بے محابہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو جی چاہے ہم اس طرح۔ تو خیال رکھ کے جینا اسلام نے سکھایا، اتنا سکھایا، اس کے باوجود ہم کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ یہ گمبھیر مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ایک نمونہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسلام نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں اور جو دین ہمیں جو کچھ درس دیتا ہے، ان اسباق میں، ان دروس میں ایک چیز یہ ہے، ہمیں اسلام جن چیزوں کی بہت زیادہ، جیسے ابھی میں نے دوسروں کا خیال رکھ کے جینا، میں نے ہلکے ہلکے نمونے رکھنا چاہیں ان موضوعات پہ، مسلسل گفتگو کی جانا چاہیے، اشرے پڑھے جانا چاہیے کہ حقوق الناس کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے اشارہ کیا ہے، اسلام اور جن چیزوں پہ بہت زور دیتا ہے ان میں ایک چیز ہے کہ جو بھی نیکی اور اچھے کام انسان کرے اس میں خلوص اور للہیت رہے۔ کسی بھی اچھے کام میں آدمی کا نفس شامل نہ ہونے پائے، ریاکاری اور دکھاوا نہ آنے پائے، نام کا معاملہ نہ آنے پائے۔ اس پر بہت توجہ دلائی گئی۔ دکھاوے کو شرک کی لفظ سے تعبیر کیا رسول اللہ نے کہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ کائے سے کہا شرک سے، شرک اکبر یا شرک اصغر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے ریاکاری، اور ریاکاری جو ہے اس سے بھی چپکی چال سے تمہارے اندر آ جاتی ہے، جیسے رات کے اندھیرے میں کسی چٹان کے نیچے کوئی چینٹی چل رہی ہو تو اس کا کیا پتہ چلے گا؟
ویسے دکھاوا ریاکاری تمہارے پاس اتنی بھی اس سے بھی آسانی سے آ جاتی. خلوص للہیت جو کام ہو بس اللہ کے لیے ہو، یہ شرط ہے تمام اعمال کے انجام دینے میں. اگر اس سے ہمارا عمل خالی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول نہیں ہوتا. مگر ہمارا معاشرہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے دکھاوے کی طرف، بڑھتا چلا جا رہا ہے نام و نمود کی طرف، بڑھتا چلا جا رہا ہے شہرت حاصل کرنے کی طرف. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے یہ مرض 20 گنا ہو گیا. پوسٹروں پہ تصویریں چھاپنا، دنیا جہان کے نام لکھنا. ایک اشارے سوا کی مجلس کا پوسٹر چھپتا ہے تو اس پر مہمان خصوصی اور مہمان عمومی اور معزز اور دسیوں ٹائٹل لگا لگا کے نہ جانے کتنے نام لکھے جاتے ہیں. مولانا وسیع حسن صاحب کا جملہ جو انہوں نے دیہاتی زبان میں کہا تھا مجھے بہت اچھا لگا. ناموں کی فہرست دیکھ کے وہ پوچھنے لگے کہ یہ تمہارے باپ کے ولیمے کا کارڈ ہے کیا جو اس میں سب چھپوایا ہے؟ یہ حسین کی مجلس کا رکتا ہے. سادہ سادہ سے رکھو، ان کا نام ان کا نام. ایک مصیبت ہم نے دکھاوے اور ریاکاری کر لی. یہ صدر بنے بیٹھے ہیں، ان کی صدارت ہو رہی، ان کی نظامت ہو رہی، ہر جگہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے ہم معاملات کو پیچیدہ کیے چلے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں مجلس ہوتی تھی، مجلس میں آگے میزبان بیٹھا، کسی سے کہہ دیا بسم اللہ حضور، اس نے سلام پڑھا، پھر مولانا سے کہا بسم اللہ، اس نے مجلس پڑھی. اب مجلسوں میں نظامت شروع کر دی گئی. ابھی آپ تک بمبئی میں بلا نہیں پہنچی ہے، لیکن اب مجلسوں میں بھی ایسی نظامت ہوتی جیسے محفلوں میں ہوتی تھی. محفل میں 20 شعراء پڑھیں گے تو کوئی ایک میزبان ہونا چاہیے جو لوگ باری باری لوگوں کو بلائے اور مناسب اشعار بھی پڑھے، ایک ماحول پیدا کرے. مصالمے میں ہوتی تھی، اب مجلس میں نظامت ہونے لگی. کوئی کہے کہ اس میں کیا خرابی؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کام کو مذہب نے سادہ رکھا ہے اس کی سادگی تم اس سے چھین کے اسے ان کے لیے کیوں دشوار بنا دے رہے ہو جن کے لیے وہ سب کرنا ممکن نہیں جو تام جھام آپ نے کر رکھا ہے. یہ سب پھر ناظم کون ہے؟ فلاں مشہور. خطیب کون؟ فلاں مشہور. یعنی اب فکر اس کی ہو گئی ہے کہ نام کیسے ہو. تو سنیے، نام کیسے ہو کی سلسلے میں جو ہمارا رویہ ہے زندگی کا وہ الگ ہے، اور جو رویہ معصومین نے سکھایا. اور میں آج علماء کی زندگی کی مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ غیر معصوم کی زندگی کی مثالیں لاؤ کہ ویسی زندگی ان کی ہو جیسے معصومین زندگی تھی. اس لیے میں نے عرض کیا اللہ کے لیے اور ذرہ برابر بھی ریاکاری اور دکھاوے کیفیت پیدا نہ ہو. نمونہ سنیں، ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے مفاتیح الجنان، مشہور ترین کتاب ہے، دعاؤں کی معتبر ترین کتابوں میں ہے. البتہ وہ نسخہ جو شیخ عباس قمی نے خود اپنی زندگی میں چھپوایا تھا، انہوں نے اس وقت تک دعاؤں کی معتبر کتابوں میں ہر زمانے میں اتنا بڑھا کے گھٹا بڑھا کے بدل کے اصلی کتابوں کو اپنے اپنے حساب سے بڑھا کے چھاپا گیا تھا کہ انہوں نے ناراض ہو کے پھر سے مفتاح الجنان تھی کتاب، مفاتیح الجنان لکھی تاکہ اس میں وہ چیزیں جو پہلے غلط بڑھا لی گئی ہیں انہیں ہٹا کے لکھے. اور انہوں نے اس میں لکھا کہ میں نے ان حالات میں کتاب لکھی ہے کہ معتبر کتابوں میں ناسمجھ لوگوں نے اپنی مرضی سے دعائیں بڑھا کے انہیں ان دعاؤں کو بھی شامل کر لیا ہے جو بنی امیہ کی گڑھی ہوئی ہیں. عاشور کے دن پڑھیے، عاشور کے دن میں شیخ محدث قمی نے لکھا ہے کہ آج کے دن ایسی ایسی دعائیں گڑھ لی گئی ہیں کہ وہ دعا کہ جس میں آج ہی کشتی نو لگی تھی جودی پر اور آج ہی ابراہیم کو آگ سے نجات ملی تھی، جتنی فضیلتیں ہو سکی یوم عاشور کی گڑھ دی گئی اس دعا میں. اور یہ بنی امیہ کی گڑھی ہوئی دعا تھی اس لیے تاکہ لوگ عاشور کے دن کو عید بنا لیں، اور وہ ہماری کتابوں میں ناسمجھوں نے شامل کر دی. اور اس وقت بھی ہمارے پاس جو دعاؤں کی کتابیں چل رہی اس میں گنج العرش جیسی چیزیں جو دوسروں کی گڑھی اور بڑھائی ہوئی چیزیں ہیں ہمارے ہاں خوب پڑھی جا رہی ہیں. ایسی نہ جانے کتنی چیزیں فتنے کھڑے کرنے کے لیے دعائیں گڑھ کے بھری گئی ہیں. اور ہماری جو اس وقت اردو کتابیں ہیں ان میں وہ دعائیں موجود ہیں جو بعد میں گھڑ کے بڑھائی گئی. مفتاح کے ساتھ یہ بات شیخ قمی نے صاف کر کے پھر سے لکھی اور لکھا کہ میں نے اس لیے کتاب لکھی ہے اور اب اس میں کسی کو کسی طرح کے حذف کی، ترمیم کی، گھٹانے کی، بڑھانے کی اجازت نہیں ہو. جو کرے اس پر اللہ کی لعنت.
لیکن آپ دیکھیں ان کے اس نسخے کے مقابلے میں آج اس میں بھی بہت کچھ بڑھایا جا چکا ہے. تو کوئی آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہی نہیں تو اس کا تو علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ شیخ قمی جو مفاتیح الجنان لکھنے والے تھے، ان کے خلوص کا اندازہ لگائیے، یہ کیسے خلوص کے انسان تھے. دیکھیے خلوصی ہوتا ہے تو اللہ اتنا پھیلاتا ہے. دعا کی کوئی کتاب پوری عالم تشیع میں ہر زبان میں اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو نہ ملے گی. ان کی خلوص کی کیفیت دیکھیے. 2 نمونے میرے سامنے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد ان کی ایک کتاب ہے، محدث سے حدیثوں کی معتبر مجموعے جمع کیے ہیں. ایک سیرت معصومین پہ کتاب ہے منتہی الاعمال، وہ بھی بہت معتبر ہے. ان کی سب کتابیں مقبول ہیں. ان کی ایک کتاب ہے مصائب پر مشتمل نفس المحموم، غمزدہ انسان کی سانس، جو میں نے کل پڑھا تھا نا کہ عزادار اگر ایک سانس بھی لیتا ہے تو تسبیح بن جاتی ہے. تو ان کی کتاب ہے نفس المحموم، غمزدہ ہم و غم کے شکار انسان کی سانس یعنی مصائب. مصائب اس میں کتاب میں ہے، معتبر کتاب ہے، مقبول کتاب ہے. وہ اس کو لوگ جیسے ہمارے ہاں اب بھی گاؤں میں جائیے تو مجلسوں کی کتابیں لوگ لے کے ہاتھوں میں لے کے پڑھتے ہیں، اسی طرح نفس المحموم کو ایران میں ذاکرین دیکھ کے اس کو پڑھتے تھے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں للہیت. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گاؤں کے آدمی تھے، کسان تھے، بالکل سادہ مزاج. اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے قوم میں رہنے لگے. وہ حرم جاتے تھے معصومہ کے. وہاں ذاکر جو ہوتا ہے، جو ذاکری کرتا ہے، وہ عالم نہیں ہوتا، تھوڑے سا ایسے ہی گھریلو علم ہوتا ہے. اور وہ جیسے ہمارے ہاں مرثیہ خوانی سیکھی، وہاں ذاکری جو ہے مرثیہ خوانی جیسی چیز ہے، اس میں اشعار زیادہ ہوتے ہیں، نثر کم ہوتی. ہمارے ہاں تو ذاکر کا مطلب ہوتا ہے پورے خطابت کرنے والا. ایران میں جو ذاکر ہوتا ہے وہ روضہ خان جسے کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا نثر اور زیادہ نظم و مرثیہ ہوتا ہے، رلانے کے لیے ہوتا ہے. وہ تو وہ زیادہ اہل علم نہیں ہوتے. تو ایک معمولی سے مومن معصومہ قم کے روضے پہ بیٹھ کے نفس المحموم کے سے مصائب پڑھتے تھے اور لوگ روتے تھے. لکھی کس نے؟ شیخ عباس قمی نے. ان کے والد آ کے شیخ عباس قمی سے کہتے ہیں، ایک دیکھو وہ آدمی ہے، اس نے یہ اتنی کتاب لے کے پڑھتا رلاتا ہے، کم سے کم تم کر لیتے، تم بھی اتنا کر لیتے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو وہ پڑھ کے رلا رہا وہ کتاب تمہارے بیٹے کی لکھی ہوئی. مگر تاریخ سیرت محدث کہتی ہے کہ باپ کہتے رہے کہ کم سے کم اتنا تو کرنے لگو جتنا وہ کر رہا. اور انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ بابا وہ کتاب تو میری لکھی ہوئی، اس لیے کہ بتا دیتے تو اللہ کی بارگاہ میں کم ہو جاتا. کیا تھا اللہ کے لیے تو اللہ سے لینا تھا، باپ سے بھی شاباشی نہیں لینا تھی. یہ ہے للہیت کے نمونے. انہی کا دوسرا نمونہ سنیے. ایسے افراد ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہم واقعا تباہ ہو چکے ہوتے. بڑے عالم تھے، مقدس سے معروف تھے، قم میں رہتے تھے. ایک سال رمضان میں مشہد میں بلائے گئے. مشہد مقدس میں خود روضے کی طرف سے دعوت دی گئی اور اس میں جو بڑی جگہ تھی اس میں ان کو پڑھنے کے لیے بلایا گیا. مسجد گوہر شاد ہے یا کون، مجھے اتنا یاد نہیں رہ گیا. نماز کے لیے اب ظاہر آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا کہ ایک واٹس ایپ ڈالا اور سب لوگوں کو خبر ہو گئی. بلائے گئے، تھوڑے لوگوں کو معلوم ہوا، لیکن جب آئے، جب پڑھنا شروع کیا، نماز پڑھانا شروع کی تو دھیرے دھیرے مجمع بڑھنے لگا. اب اس میں آگے شیخ عباس قمی، ان کے پچھلی صف میں وہاں کے علماء و مقدسین اور معززین کھڑے، اور دھیرے دھیرے اس میں مراتب اگلی صفوں میں حق کہا بھی گیا ہے کہ اہل علم کو، اہل تقویٰ کو، بزرگ سن والوں کو، ان کو جگہ دو. اسلام ہر جگہ کون کس کا حقدار ہے اس کا خیال رکھنے کو کہتے ہی کہتا ہے، مگر اپنا خیال خود رکھنے کو نہیں کہتا. کہتا ہے دوسرے تم خیال رکھو. مجھ سے کہتا ہے کہ تم مجلس میں شامل ہو تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. اور نمازیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے درمیان اگر کوئی عادل، کوئی عالم، کوئی عبادت گزار، کوئی متقی پرہیزگار آئے تو اسے اٹھا کے اگلی صف میں لے آؤ. اپنے منہ میاں مٹھو بندے کی اجازت وہاں نہیں ہے. خیر تو صفوں میں سب آگے علماء تھے. شیخ عباس قمی نماز پڑھاتے. تھوڑے دن گزر گئے، تقریباً شاید 10-12 دن گزر گئے، تو ایک دن انہوں نے نماز ظہر پڑھائی اور اس کے بعد نماز عصر کے لیے کہنے لگے. جو پیچھے لوگ تھے ان میں سے کسی کو جس کو انہوں نے مناسب سمجھا اس سے کہا نماز عصر آپ پڑھائیے. تو لوگ سمجھے شاید ان کو طہارت وغیرہ ضرورت ہوگی. ان کا کیوں، کیا ہوا، ہم انتظار کر لیں. کہا نہیں تم پڑھاؤ. کیوں، آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ جب انہیں لگا کہ یہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا میں اہل نہیں رہ گیا نماز جماعت کی امامت. نماز پڑھاتے پڑھاتے
نماز میں یہ فیصلہ لیا کہ میں اہل نہیں رہ گیا، اللہ ہم تک ان اخلاقیات کو اور دین کے اس نظام کو ہمارے وجود تک اتارے۔ کیوں اہل نہیں رہ گئے؟ کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھیے نا، اب جو آئے تھے پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، پھر اور لوگ تھے، پھر اور لوگ تھے، پھر اور لوگ بڑھتے چلے گئے۔ کہا میں جو روز نماز پڑھاتا ہوں تو روز کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں نا، تو وہ یا اللہ کہتے تھے۔ تو یا اللہ جب آدمی کہیں سے کہتا ہے تو تھوڑا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ کہاں پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج جو میں نے یا اللہ کی آواز سنی تو بہت دور سے وہ آواز آئی، تو میرے دماغ میں آ گیا کہ میرے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں، اب میں اہل نہیں رہا۔ بس میرے دماغ میں آ گیا میرے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں تو میں اہل نہیں رہا امامت کا، میں اہل نہیں رہا، میں نماز پڑھانے لائق نہیں ہوں۔ میرے عزیزو، دین یہ ہمیں سکھا رہا ہے، دین غرور نہیں سکھاتا، دین انکساری سکھاتا ہے، دین دوسروں کا ساتھ لے کے چلنا سکھاتا ہے، دین دوسروں کو خیال رکھ کے جینا سکھاتا ہے۔ وہ دین کہاں ہمیں لے جانا چاہتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کا جائزہ یہ وقت ہے، بہترین وقت کربلا کا وقت، کہ جو ہمیں بتائے کہ کربلا ہمیں کہاں پہنچانا چاہتی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ آج ہی کربلا کے آغاز سے عاشور کے عصر تک شہداء اور اسیران اہل حرم اور مقدمے کربلا مسلم بن عقیل، ان کے کرداروں سے وہ نمونے آپ کی خدمت میں نکال کے پیش کروں کہ جہاں کربلا ہم کو لے جانا چاہتی، تاکہ ہم محسوس کریں کربلا کہاں لے جانا چاہتی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے تذکروں میں آپ کی خدمت میں بات پیش کروں گا۔ اب دھیرے دھیرے وقت ختم ہوتا چلا جا رہا، ایام اعزاء گزر رہے ہیں۔ کربلا ہم کو کہاں لے جانا چاہتی ہے، اس کو اگر سمیٹ کے کہا جائے تو کربلا ہم کو لے جانا چاہتی ہے دوبارہ کربلا تک۔ لیکن پہلی کربلا جو ہوئی تھی اس میں 72 مقابلے میں آئے تھے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت دے کے چلے گئے، لیکن ظلم مٹا نہیں تھا۔ اب کربلا پھر چاہتی ہے کہ ظلم کے خلاف جو حسین کے ساتھ 72 اٹھے تھے، وہ 72 دوبارہ وجود میں آئیں اور ان کی تعداد اب وقت کے حسین کا ساتھ دینے کے لیے 313 تک پہنچ جائے۔ وہ لشکر جس میں حبیب تھے، وہ لشکر جس میں مسلم ابن اوسجہ تھے، وہ لشکر کہ جس میں حر آ گئے تھے، وہ لشکر جس میں 9 مسلم وہب بھی تھے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، جنہوں نے گود کے پالوں کو قربان کیا، جنہوں نے کسی صورت بھی دین کی بقا کے لیے انہیں جو کچھ ملا تھا اسے قربان کر دیا۔ وہ کربلا کے مجاہد، وہ کربلا کے دین کی محافظ وجود میں آئیں تاکہ وقت کے حسین کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کربلا کے مقصد کو پورا کرا دیں جو کربلا میں واقع ہوئی تھی، جہاں 72 شہید ہوئے تھے اور 64 اسیر ہوئے تھے۔ عزیزو، کربلا میں جو لشکر آیا ہے اس کی تاریخ اس کی ترتیب شہادت جو ہمارے علماء نے مقاتل اور کتابوں میں دیکھ کے معتبر قرار دے کے ہم تک منتقل کی ہے، وہ ترتیب یہ کہتی ہے کہ پہلے انصار و اصحاب شہید ہوئے، اور اس پہ سب متفق ہیں کہ جب تک انصار و اصحاب رہے انہوں نے اہل بیت حسین اور اہل حرم میں سے کسی ایک کو بھی مقتل میں نہ جانے دیا، اور شہید ہونا تو دور کی بات، زخم لگنے سے بھی بچایا ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ انصار پہلے شہید ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد بنی ہاشم کے جو افراد ہیں، جن کی مشہور تعداد جو ہمارے علماء کے درمیان قبول کی گئی ہے وہ 18 ہے۔ ان بنی ہاشم کے بارے میں ہمارے ہندوستان بر صغیر، ہندوستان پاکستان کے علماء صدیوں سے ان کی تحقیق یہی رہی ہے کہ ان میں ترتیب شہادت یہ تھی کہ جو حسین سے نزدیک ترین تھا وہ سب سے آخر میں شہید ہوا ہے عزیز، جس میں حسین کی گود کا ششماہا بھی ہے اور جس میں حسین کے گود کا پالا علی اکبر بھی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اسی ترتیب سے شہادت کی سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ ابتدا میں جناب عقیل کی اولاد، جناب مسلم کی اولاد، جناب جعفر کی اولاد،
پھر امام حسن مجتبی مولا علی کی اولاد، حسن مجتبی کی اولاد، پھر حسین سید الشہداء کی اولاد. یہ ترتیب وہ ہے جو ہمارے علماء کے درمیان مقبول ہے. البتہ کتابوں میں اس کے برعکس بھی لکھا ہے کہ پہلے شہید علی اکبر ہیں. میں اس لیے بات چھیڑی ہے، بات کہی ہے، میں نے ایک دن اور کہی تھی کہ ہماری مظلومی ہے، ہمارے ائمہ کی مظلومی ہے کہ ان کے بارے میں حقائق ہم تک یقینی کیفیت میں ہمیشہ نہیں پہنچے ہیں. لہذا ہمارے علماء نے جس چیز کو جہاں قبول کر لیا اس کو وہاں قبول کیا جانا چاہیے. عزیزو، اصحاب کا چھوٹا سے قافلہ جب ختم ہوا ہے تو پھر باری آئی تھی بنی ہاشم کی. آج کی شب سے جو 5 کی شب ہے، ہمارے بر صغیر میں تہذیب ہے کہ اب دھیرے دھیرے اصحاب کے تذکروں کو کر کے حسین کے ساتھ آنے والے ان کے خاندان والوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا تذکرہ جناب اون محمد کا ہوتا ہے. اور میں اس وقت جناب اون محمد ہی کے مصائب پڑھتا، لیکن بھی ایک مجلس اور پڑھوں گا. آج میں کتاب پڑھ رہا تھا، تجدید ذہن کر رہا تھا مصائب میں، تو اصحاب میں مجھے ایک ایسا شہید ملا کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں اس کا تذکرہ نہ کروں، اس لیے کہ اس کے شہادت میں ہمارے لیے اسی طرح سے بہت سے درس چھپے ہوئے ہیں جیسے حر کی شہادت میں بہت سے درس چھپے ہیں. شہید سب تھے، سب باعظمت تھے، لیکن ان شہیدوں میں کچھ خاص شہید ہیں جن کو خود امام نے کچھ خصوصیتوں سے نوازا ہے. جناب حر کو 2 خصوصیتوں سے نوازا گیا. ایک چوتھے امام کے ہاتھوں سے ملی کہ روضہ الگ بنایا، اور ایک سید الشہداء کے ہاتھوں سے ملی کہ اپنی اماں کے سے نہیں جانتا کہ اس دنیا میں اس سے بڑا شرف بھی کوئی ہو سکتا ہے. اماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال پیشانی میں باندھ دیا، اور شاید اس کے پیچھے راز یہی تھا کہ کہیں کوئی میرے حر کو کچھ انگلی کا اشارہ نہ کرے. یہ پیشانی پہ رومال نہیں باندھا تھا، یہ سند کی تھی کہ دیکھنا میدان قیامت میں تو رومال زہرا پیشانی میں بندہ ہو کے بتائے گا حر زہرا کے دروازے سے نجات پا کے آیا ہے. فرزند زہرا کے ہاتھوں سے اس کی پیشانی پہ رومال باندھا گیا ہے. اور یہ پھر معلوم ہی آپ کو بات آ گئی ہے تو مصیبت ہی کا ایک ٹکڑا ہے، دل کے ڈرانے کے لیے وہ بھی کافی ہے. قاچاقی دور کا کوئی بادشاہ تھا، کربلا گیا. بادشاہوں کو لوگ سمجھا دیتے ہیں، خود بھی سنکی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے سنا کہ شہداء رائے خدا زندہ رہتے ہیں، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں سید الشہداء کو. جب زندہ ہیں تو ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کی قبر کھولیں گے، دیکھیں. ان کے ساتھ جو عالم تھے انہوں نے بہت سمجھا، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہیں کرنا چاہیے تجھے. وہ کسی صورت نہیں مانتا کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے. کہا اگر تجھے دیکھنا ہی ہے تو دیکھ، پھر تو کیا ضروری سید الشہداء کی قبر دیکھے، شہید تو حر میں چل کے دیکھ لے. جناب حر کی قبر کھولی گئی، قبر کھلی، حر سو رہے ہیں آرام سے. اب جو دیکھا تو پیشانی پہ ایک رومال بندھا تھا، تو اس نے پوچھا یہ رومال کیسا ہے؟ عالم نے بتایا کہ یہ جب زخمی ہو کے شہید ہو گئے تھے تب بھی حر کی پیشانی سے خون ابلتا رہا تھا، اور یہ پیشانی سے خون ابلنا حر کی طرف سے ایک سوال تھا کہ آقا بہت سے لوگ میری توبہ کو سمجھ نہ سکیں گے، لہذا مجھے کوئی سند چاہیے، ورنہ کسی شہید کے ساتھ اور ایسا واقعہ نہیں گزرا کہ اس کا خون نہ رکے جب تک کہ رومال زہرا نہ باندھا جائے. عالم نے بتایا اس کا رومال زہرا باندھ دیا گیا. فرزند زہرا نے اپنے ہاتھوں سے رومال باندھا. بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ رومال سیدہ ہے تو اس نے کہا یہ رومال تو مجھے چاہیے. اس نے حکم دیا رومال کھول لیا جائے. جیسے رومال کھولا گیا خون کا فوارہ پھر پیشانی سے ابل پڑا. عالم نے اسے واپس کر دی. حر راضی نہیں، ان کی سند نجات ہی لے جائے گا. تو جن کے ساتھ ہمارے معصومین نے، حسین سید الشہداء نے، اماموں نے خصوصی برتاؤ کیے ہیں، ان میں سے ایک خصوصی برتاؤ اور میں اپنے جوانوں کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ جو کسی وجہ سے کسی احساس کمتری کا شکار ہوں کہ ہم چھوٹے خاندان کے ہیں، ہمارا رنگ و روان اچھا نہیں ہے، ہماری تعلیم نہیں ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم فقیر ہیں، حسین کی بارگاہ میں ساری احساس کمتریاں دور کر لیں، بس حسین کے بن جائیں، جیسا حسین کہتے ویسے ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسی عزت ملے گی. کون آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس قافلے میں کچھ غلام بھی ہیں. ان غلاموں میں غلام ہیں جناب ابو ذر کے غلام تھے، جن کو
جناب ابو ذر نے آزاد کر دیا تھا، مگر آزاد ہونے کے بعد بھی جان نے اس دروازے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اور ہمیشہ غلام نہیں رہ گئے تھے، آزاد تھے، مگر در حسین سے ایسے وابستہ رہے جیسے غلام ہوتا ہے۔ بوڑھے بھی بہت ہو گئے تھے۔ جب حسین کربلا آئے، مدینہ چھوڑا تو 7 ہو لیے، کربلا تک آئے۔ عاشور کے دن صبح رات میں جب چراغ بجھا تب بھی نہیں گئے۔ عاشور کے دن آ کے اجازت مانگنا شروع کی تو سید الشہداء نے کہا کہ تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو۔ اس کا اللہ وہ اتنے بوڑھے تھے کہ امام بھی انہیں کہہ رہے تھے، مسلم ابن اوسجہ سے نہیں کہا تھا تم بہت بوڑھے ہو، لیکن ان سے کہا تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو، چلے جاؤ، ہم تمہیں چھوڑتے ہیں، جاؤ، معاف کرتے ہیں، چلے جاؤ۔ تو جناب جان رک گئے اور کہا مولا آپ کے ساتھ رہ کے جب تک جنت کی نعمتیں آتی رہی میں آپ کے ساتھ رہوں، اور جب فاقہ ہے تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ مجھ سے نہ ہوگا کہ نعمتوں کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہا اور اب تک دستیاں یہ واقعہ ہیں تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ پیغامات ہیں کہ دیکھو جس کو چاہو تو پھر اسے چاہو، یہ نہ ہو کہ فائدہ ملے تو رہو ورنہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ پیغام جان کے کردار کا یہ ہے کہ میں نعمتوں میں آپ کے ساتھ رہوں اور نعمتیں ختم ہو گئی تو آپ چھوڑ چلا، مجھ سے ہونے والا نہیں، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام پھر راضی نہیں ہوتے تو پھر جملے کہتے ہیں کہ مولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس لیے راضی نہیں ہے کہ میں ایک حبشہ کا رہنے والا ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، میں غلام ہوں، آپ کو شاید یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کے شریف لاشوں کے درمیان ہماری لاش پڑی ہو، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، آپ کو شاید یہ پسند نہیں کہ میرا خون آپ کے خون مل جائے۔ جان کو پتا ہے کہ مولا ایسا نہیں سوچ سکتے، مگر اپنی بات منوانے کے لیے مولا کے سامنے دلیل لا رہے ہیں۔ آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لڑے اور بڑھاپے بھی بہت اچھا لڑے، شہید ہوئے۔ امام ان کے سرانے گئے، سرانے جا کے دعا کی جو کم دکھائی دیتی ہے کہ پروردگار اس کو خوشبو عطا کر دے، اس کو نور عطا کر دے، اور اسے آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت عطا کر دے۔ امام یہ دعا کر کے چلے گئے۔ روایت کہتی ہے جب بنی ہاشم بنی اسد دفنانے کے لیے آئے تو لاشوں کے درمیان سے ایک نور نکل رہا تھا اور ایک خوشبو پوری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سید سجاد سے پوچھا یہ کیا، یہ نور کیسا، یہ خوشبو کیسی؟ کہا یہ ہمارا مجاہد بھائی جان تھا جو دنیا سے چلا گیا مگر حسین کی دعا لے کے گیا ہے، لہذا یہ شرف اسے ملا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ جان کے غلامی کے ذرات میں بھی کہیں ہم شامل ہو جائیں، ہمارے وجود سے یہ گناہوں کی بدبو دور ہو جائے، ہمارے وجود سے یہ ظلم و ستم کی تاریکی دور ہو جائے، اور ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت مل جائے۔ کربلا والوں کا واسطہ ہمیں کربلا والوں جیسے خوبیاں عنایت کر دے، کربلا والوں کا واسطہ ہمیں کربلا والوں جیسے جذبے عنایت کر دے، کربلا والوں کا واسطہ ہمیں کربلا والوں جیسا ایمان عنایت کر دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔